معمول تھا اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے، کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے انسان پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پیڑوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مطلب جس چیز کو بھی عجیب دیکھا اس قوم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی ان چیزوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے تو شام ہوئی، ستارے نکلے تو اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم ان ستاروں کو میرا خدا کہتے ہو، یہ ظاہری طور پر چمک رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ستارے کی ایک ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ تک وہ چمکتا ہے، وہ نظر آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ غائب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کی مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس کی عبادت کرو، کہ جو نکلا اور نکلنے کے بعد چھپ گیا، تو میرے دل کے اندر ایسی چیز کی محبت نہیں ہو سکتی ہے، ایسی چیز میری خدا ہو نہیں سکتی ہے کہ جو نکلے اور نکلنے کے بعد غائب ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چاند نکل کے آیا۔ اب چاند کو آپ دیکھتے ہیں جب وہ نکلتا ہے تو اپنی شباب پر اور اپنی جوانی پر ہوتا ہے، تو اپنی جو روشنی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلاتا ہے، اس کی میٹھی میٹھی روشنی کے اندر لوگ مزے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اس چاند کو میرا خدا بتاتے ہو، اس چاند کو میرا خدا بتاتے ہو، لیکن جیسے ہی صبح صبح قریب ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، چاند بھی غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اسے میرا خدا بتا رہے تھے، یہ شام کو نکلتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتا ہے، تو یہ میرا خدا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ میں تم لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد سورج نکلتا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اوہو یہ سورج نکلا ہے، اس کو تم خدا مانتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو کہ اس کو تم خدا مانو، یہ تو بڑا ان تمام چیزوں سے بڑا ہے، مطلب ستاروں سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، اس چیز سے بڑا ہے، اور اس کی روشنی بھی اس سے زیادہ ہے، اس کی تپش اس کی گرمی بھی اس سے زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ سورج بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جب وہ سورج غائب ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہو گیا ہوں کہ تم لوگوں نے ایسی چیزوں کو خدا بنایا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور موسم اگر خراب ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ آج ہی دیکھ لو آپ، سورج نکل رہا ہے کیا؟ جیسا گرمی میں نکلتا ہے ویسا نکل رہا ہے کیا؟ آپ دیکھیں ابھی اس موسم کو تو لوگ ابھی کہیں گے کہ گوٹ کا موسم ہو گیا ہے، چلو کہیں چلتے ہیں، تو ایسا موسم ہو رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو تم نے خدا بنایا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نہیں نکلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو، ان ستاروں کی چمک کو دیکھ کر، چاندنی کی روشنی کو دیکھ کر، سورج کی کرنوں کو دیکھ کر، اس کی دھوپ کو دیکھ کر، اس کی تپش کو دیکھ کر ان چیزوں کو اپنا خدا نہ مانو۔ اگر تمہیں خدا ماننا ہی ہے تو اس کو خدا مانو جس خدا نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس خدا نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کو خدا مانو۔ اب اتنی روشن دلیلیں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دی، مگر ان کی قوم کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو جس کی عبادت میں لگا ہوا تھا اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو جس کی پوجا کر رہا تھا اس کی پوجا کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی ایسا مجلس ہو یا ایسی محفل ہو کہ جس کے اندر یہ تمام لوگ اکٹھے ہوں اور میں پھر دعوت ان کو پیش کروں۔